آج یکم مئی ہے اور پوری دنیا میں مزدور ڈے کے نام سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اس دن پوری قوم کو چھٹی ملتی ہے، لیکن مزدور اس دن بھی دو وقت کی روٹی کے لیے محنت کرتا نظر آتا ہے۔ مزدوروں کے عالمی دن پر کچھ سیاسی سماجی تنظیمیں ریلیاں نکال کر اور تقاریب کر کے خانہ پوری تو کر لیتی ہیں، لیکن اس دن سے وابستہ افراد اپنے عالمی دن کی اہمیت اور اپنے حقوق سے بھی باخبر نہیں۔ غلاموں، مزدوروں اور دیہڑی دار طبقے کے لیے ایک دن کی چھٹی کا مطلب ایک دن کا فاقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تفریح نہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی۔ یہ تو مزدور ڈے منایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ لوگوں نے آرام کیا اور چھٹی پوری کی، یکم مئی کو بھی مزدور نے مزدوری کی، چونکہ اس کی ایک دن کا چھٹی کا مطلب ہے فاقہ کاٹنا، دو وقت کی روٹی کا بندوبست نہ ہونا۔ آج ہم کچھ باتیں مزدور کے متعلق اور کچھ باتیں مزدور کے مالک کے متعلق سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین مزدور کا کیا حق ہمیں دیتا ہے، مزدور کے کون کون سے حقوق ہیں، اور مزدور پہ اپنے آقا اپنے مالک کے کیا کیا حقوق ہیں۔ مزدوری کرنا، مزدور کی مقررہ اجرت و حقوق کو وقت پہ ادا کرنا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ مزدوری پوری کرنا اور پھر مزدوری پوری کر کے مزدور کو مزدوری دینا، مزدوری پوری کرنا بھی انبیاء کی سنت ہے اور مزدور کو مزدوری دینا بھی انبیاء کی سنت ہے۔ جو آیت پاک آپ کی دوست گزار کی سورہ قصص کی، جب جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ملاقات ہوتی جناب شعیب سے، ایک طویل واقعہ ہے، اس طرف نہیں جاتا، تو جناب شعیب علیہ السلام نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو کہا، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج۔ جناب شعیب نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تجھ سے نکاح کر دو، اس شرط پر کہ ان تأجرنی 8 حجج، کہ تو 8 برس تک میری ملازمت ہے، 8 سال تک میری مزدوری کرے، میری بکریوں کو چرائے، میرے گھر کا خیال رکھ، 8 سالوں تک جب تو اپنی مزدوری پوری کر دے گا، بدلے میں اجرت میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی مزدوری پوری کی، یہ نبی کی سنت ہے، مزدوری پوری کرنا، جو معاہدہ طے ہوا، جو وقت مقرر ہوا، اس وقت کو پورا کیا۔ تو جناب شعیب نے اپنی ڈیوٹی، اپنا وعدہ پورا کیا، اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ سے کر دیا۔ تو مزدور کا مزدوری پوری کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، اور مزدور کو پوری اجرت دینا یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ پھر مزدور کی حق تلفی، مزدور کو اجرت نہ دینا یا پوری نہ دینا یا اس میں ڈنڈی مارنا یا ٹال مٹول کرنا، اللہ کی طرف سے پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ مزدور اور ملازمین سے فراڈ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مزدور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں میری بات تنخواہ ملے گی، 15 دن گزرتے ہیں کہ بہانہ بنا کر ان کو نکال دیتے ہیں، 15 دن کی ان کو اجرت دیتے نہیں ہے۔ فراڈ کرنا، دھوکہ دہی کرنا، ان کی حق تلفی کرنا، ان کا حق مارنا معاشرے میں فساد کا سبب بنتا ہے۔ ہر وہ شخص جس کے ہاں لوگ اجرت و تنخواہ پر کام کرتے ہیں، اس سے چاہیے کہ اپنے ملازمین کی، اپنے مزدوروں کی اجرت کا خصوصی طور پر خیال رکھیں، ان کے حقوق کا کیا رکھیں، خیال رکھیں، چونکہ جو جیسا عمل کرے گا ویسا اللہ کی طرف سے اس کا بدلہ پائے گا۔ قرآن کہتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہوگی
کل قیامت والے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر برائی کی ہوگی کل قیامت والے دن وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ جس نے اپنے مزدور اپنے ملازم کی ایک روپے کی حق تلفی کی ہوگی کل قیامت والے دن وہ عمل بھی اس کے سامنے آ جائے گا، اور جس نے اپنے مزدور کے حقوق کو ادا کیا ہوگا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و انعام بھی عطا فرما دے گا۔ اپنے جو ماتحت لوگ ہوتے ہیں، جو آپ کے ہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں، ملازم ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، آپ کے ورکر ہوتے ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا آپ کو ضروری ہے۔ ہمارا دین کہتا ہے کتنا خیال رکھنا چاہیے، حدیث پاک سنیں، جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ایک غلام نے، سیدنا ابو ذر غفاری اور ان کا ایک غلام تھا، دونوں نے ایک جیسا کپڑا پہنا ہوا تھا، آقا نے بھی اور غلام نے بھی جوڑا پہنا ہوا تھا ایک جیسا، قیمت کے اعتبار سے، عمدگی کے اعتبار سے، صفت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے آقا کا بھی وہی جوڑا ہے، غلام کا بھی وہی جوڑا ہے۔ سیدنا معاویہ بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کا سبب پوچھا کہ اے ابو ذر یہ کیا معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے، آقا کا لباس ان کا ہوتا ہے اور جو غلام ہوتا ہے اس کے کپڑوں سے لگ رہا ہوتا ہے، یہ اس کا غلام ہے، اس کا کپڑا نہایت ہی گھٹیا ہوتا ہے، پھٹا ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے، آقا کا کپڑا ان کا ہوتا ہے، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں تو تیرے غلام کا جوڑا بالکل ایک جیسا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا ابا ذر ما كان اخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، اے ابو ذر تیرا وہ بھائی جو تیرے ماتحت ہو، جو تیرے ماتحت کام کرنے والا ہو، تیرا غلام ہو، تیرا ورکر ہو، تیرا مزدور ہو، پھر تجھے چاہیے جیسا تو خود کھاتا ہے ایسے اپنے غلام اور مزدور کو بھی کھانا۔ پھر فرمایا وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، جیسا تو خود پہنتا ہے ایسا اپنے غلام کو بھی پہنا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اپنے ورکر سے، اپنے غلام سے، اپنے ماتحت مزدور عجیب سے وہ کام نہ لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، اور اگر اس کو وہ کام کو سونپ دیتا ہے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا پھر خود بھی اس کے ساتھ اس کا حال ہوتا ہے۔ تو حضور کے یہ مجھے حکم تھا کہ اپنے ماتحت ورکر ملازم عجیب غلاموں کا بھی ایسے ہی خیال رکھو جیسا تم اپنی ذات ہے۔ تو اس لیے جیسے میں نے اپنا کپڑا پہنا تھا ایسے ہی میں نے اپنے غلام کا۔ ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کیا دکان کا جو مالک ہوتا ہے اس کے کپڑے اور جو اس کے پاس رہنے والے جو اس کے ورکر ہوتے ہیں ان کے کپڑے جیسا ہوتا ہے؟ کمپنی کا جو مالک ہوتا ہے اس کا لائف سٹائل اور جو اس کے پاس کرنے والا ورکر ہوتا ہے اس کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ کپڑا، رہن سہن، کھانا پینا، یہ کم از کم اس طرح کا ہونا چاہیے جو ایک جیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے، لیکن آج کل جیسے آپ جانتے ہیں کہ مزدور غلام اجیروں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے ان کو کہاں پر کھانا دیا بھی جاتا ہے تو کہاں پر بٹھا کر دیا جاتا ہے، جو دیا بھی جاتا ہے وہ کس کیٹیگری کا دیا جاتا ہے ہم بہتر سمجھتے ہیں۔ اور اگر کوئی مزدور اعلیٰ کپڑا پہن لے تو آقا کو غصہ آ جاتا ہے، مالک کو غصہ آ جاتا ہے، یہ دیکھو مزدور ہے اس کی نفرت دیکھو۔ اگر وہ اچھا کپڑا پہن لے تو آقا کو بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے آقا کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری وجہ سے میرے توقع سے اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ کھلا رہا ہے، اس میں میری عزت ہے۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس ہے، یہ ہمارے سامنے گویا کہ اس کی زندگی اس شعر کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا تو قادر و عادل ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے اس جہاں میں طرف بہت بنتا ہے مزدور کے پاس۔ مشکل حالات ہیں بنتا ہے مزدور کے، مشکل وقت ہے گزارنا مزدور بندے کا۔ مزدور کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے سیدنا، اور یہ چھوٹا گناہ نہیں بڑا کبیرہ گناہ ہے، وبال بہت بڑا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، رب فرماتا ہے ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، کل قیامت والے دن رب فرماتا ہے کل قیامت والے دن تین بندوں کا نام مخالف ہے، تین بندے میرے دشمن ہوں گے۔ اندازہ لگائیں کہ جس کا رب دشمن ہوگا کل قیامت والے دن اس کی کوئی جھوٹ ہو سکتی؟ حدیث قدسی صحیح بخاری، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین بندے میں ان کا مخالف ہوں گا کل قیامت والے دن۔ پہلا بندہ فرمایا رجل اعطى بی ثم غدر، پہلا بندہ وہ ہے جس نے میرے نام سے کسی سے وعدہ کیا، میرا نام بیچ میں رکھ کر کسی سے وعدہ کیا، ثم غدر، پھر اس نے وعدہ خلاف معاہدہ کیا، میرا نام بیچ میں استعمال کیا اور پھر اس نے معاہدے کو توڑا، کل قیامت والے دن اس بندے کے مخالف۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اکثر یہ بھی ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ کے نام سے کا وعدہ کیا جاتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے، پھر اس معاہدے کو توڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا بندہ حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ شخص جس نے کسی آزاد بندے کو بیچ دیا، بیچا غلاموں کو جاتا تھا، اس نے کیا کیا، آزاد بندے کو بیچا اور پھر جو اس کی قیمت تھی اس کو استعمال کر لیا، دنیا میں تو وہ کچھ پیسے کھا لے گا لیکن کل قیامت والے دن میں اس کا مخالف ہوں گا۔ اور تیسرا بندہ جو آج کے ہمارے موضوع کے حوالے سے حضور نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، وہ بندہ جس نے کسی کو اپنے ہاں مزدوری پہ رکھا، اس کی مزدوری طے ہوگی، مزدور نے اپنا کام پورا کر دیا، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ، لیکن اس مالک نے اس مزدور کو اجرت نہ دی، کل قیامت کا دن ہوگا اور وہ مالک اس کا دشمن ہے رب۔ آج کل یہ دیکھنے بھی آتا ہے مزدور سے مزدوری کروا دی جاتی ہے لیکن پھر اس کی اجرت نہیں ہے، اس کا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا مہینے بعد اجرت دینا طے ہوتا ہے، وہ 15-20 دن کام کرتا ہے، پھر زبردستی اس کے کام کے اندر نقص نکال کر ایپ نکال کر اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس کو پچھلے مہینے کی مزدوری بھی نہیں دی جاتی۔ ٹھیک ہے، ایک مزدور پورا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کا مالک آتا ہے، صبح لگتا ہے کہ پلسٹر کہیں سے تھوڑا سا اس کو دینا نظر آتا ہے کہ پلسٹر ہی صحیح ہے۔ ایسا بھی معاملات ہمیں ملتے ہیں۔ سعودیہ کے بہت سارے لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر جو ہمارا کفیل ہوتا ہے کام کرواتا رہتا ہے لیکن ہمیں اس کی اجرت دیتا نہیں ہے۔ کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو کام کرواتی رہتی ہیں بندوں سے 6-7 سال مہینے کی وہ تنخواہ دیتے نہیں ہیں، دنیا کو گزر دے گی، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کا دشمن ہوں گا جس کے مزدور نے مزدوری پوری کی، اس نے اپنا وقت پورا دیا لیکن اس مالک نے اس کی اجرت کو پورا کیا نہیں، اس نے کٹوتی کر لی، جب اس کا حق نہ دیا، کل قیامت کا دن ہوگا اور میں اس مالک کا دشمن ہوں، پھر کیا بنے گا؟ دنیا میں تو اس مزدور کی تھوڑی سی مزدوری کھا کر دنیا میں اپنے پیٹ کی آگ کو بھر لے گا لیکن کل قیامت والے دن اس کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہوتا ہے۔ تو اس لیے مزدور کو مزدوری دینی چاہیے، اس پہ وقت پہ اجرت دینی چاہیے، پوری دینی چاہیے، حالات کے مطابق دینی چاہیے۔ اگر مزدور اوور ٹائم لگاتا ہے اس کو اوور ٹائم کی بھی اجرت دینی چاہیے، جو اس کا جائز حق ہے وہ اس کو دینا چاہیے۔ ہمارا دین یہ کہتا ہے اپنے قبضے میں اس کی رقم کو رکھ لینا، دبا لینا، جان بوجھ کر ادائیگی میں، جیب میں پیسے بھی پڑے ہوتے ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوتے ہیں، کل آ جانا پرسوں آ جانا، اس بیچارے نے پورے ذرا باتوں سے مزدوری جب کی ہوتی ہے نا، اوپر کا ہوتا ہے تو شام کو ملنے والی جو مزدوری ہوتی ہے اس کا پورا پلان ہوتا ہے، آج میں 2 کلو آٹا لے کے جاؤں گا، کلو چاول لے کے جاؤں گا، پاؤ گھی لے کے جاؤں گا، آج آلو لے کے، نہیں پورا اس نے پلان کیا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا فرمایا تو ہوتا نہیں کہ پورے مہینے کا رات میں اس نے ڈالا ہوتا، وہ دن تو مزدوری کر رہا ہوتا ہے، شام کو سوچ رہا ہوتا ہے میرے بیٹے نے کہا تھا میرے لیے فلانی چیز لے گا، اس کی پینسل نہیں ہے، اس کا پین نہیں ہے، اس کی کاپی نہیں ہے، کل اس کی فیس جمع کروانی ہے، اس نے پورا پلان کیا ہوتا ہے، جب شام کو مزدوری پوری کر لے کر مالک کہتا ہے یار کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے،
کر لیں گے وہ بیچارے کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے. کیوں چھا جاتی ہے؟ چونکہ اس نے گھر میں جا کر اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں. پھر صحیح بات ہے وہ بھی کسی سے بات مانگ کر دکان والے سے بھائی کل مجھے پیسے ملے گے. میں اب دکاندار بھی دے دے گا اور دے دیں گے تو اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب قسم کا انداز ہوگا جیسے اس کو وہ بالکل ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے. اس لیے جب مزدوری پوری کرتے ہمارے آقا کا فرمان یہ ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہے مشہور روایت ہے حضور نے فرمایا او تم اجیرا اجرہ قبل ان یجف عرقہ مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے عطا کرنا. کتنا بہترین فرمان ہے. اگر تو 3 دنوں کے بعد دیکھنا مناسب ہوتا تو حضور کبھی نہیں فرماتے لیکن حضور فرماتے کوئی مسئلہ نہیں پسینہ خشک ہونے کے بعد دے گا 2 دنوں کے بعد دے گا. لیکن حضور نے فرمایا تو تم عجیبا قبل ان یجف عرقہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. بہترین فرمان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے ملازم مزدور پر ایک لازم ہے کہ آپ جب وہ کام کر لیں ان کی اجرت دیں. اور اسی طرح مزدور اور ملازم کے لیے لازم ہے جس کے ہاتھ کام کر رہا ہے اپنی وفاداری کے ثبوت اپنی طرف سے 100% دے. وقت گزاری نہ کرے نعمت حرامی نہ کرے بلکہ پوری وفاداری کا کرے ثبوت دے. جہاں آقا کے لیے حکم ہے مالک کے لیے حکم ہے اس کی مزدوری پوری کرے. اس طرح ملازم مزدور کے لیے لازم ہے. یہ نہ ہو کہ 8 گھنٹے کام کرنا ہو 2 پہلے گھنٹے کو بڑی ترقی کے ساتھ کرے پھر کبھی چائے لینے چلا جائے کبھی کھانا لینے چلا جائے پھر دن کو روٹی کے بہانے سے پورا گھنٹہ لگا کر آ جائے اور 3 بجے کے پھر سامان دھونا شروع کر. ایسا نہیں. جہاں آقا تک اس کے مزدور کے حقوق لازم ہے اس طرح مزدور کو اس کے آقا کے حقوق بھی لازم ہے. یاد رکھیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سید اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کہ کام کرنے کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک سستی کے ساتھ کرنا ایک درمیانے انداز میں کرنا ایک بہت چھٹی کے ساتھ کرنا. جو کام مزدور سستی کے ساتھ کرتا ہے جتنا کام اس نے کم کیا ہے ایک درمیانے انداز میں کرنا ہے اور ایک سستی کے ساتھ کرنا ہے. اگر وہ وقت کے پیسے لے رہا ہے 8 گھنٹے کے پیسے لے رہا ہے اور 8 گھنٹے میں وہ سستی کے ساتھ کام کرتا ہے درمیانے انداز میں کرتا ہے. مثال کے طور پر 8 گھنٹے میں وہ 2000 درمیانے انداز میں کرتا تو 2000 گھنٹے چھت پہ چڑھا دیتا مثال کے طور پر. لیکن اس نے سستی کے ساتھ یا کام کے 2000 لگ جائے 1000 کی چڑھائی 1500 کی چڑھائی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اس کے لیے ان پورے دن کا حساب کرے 2000 کیلو کا حساب کرے پھر اپنی مزدوری کے ساتھ اس کو ڈیوائڈ کرے تو اس کو ان 500 کیلو کی اجرت لینا جائز نہیں حرام ہے. وہ کھانا اس کے لیے حرام ہے. اسی طرح اگر آپ کسی آفس کے ملازم ہیں آپ اجرت کے آپ وقت کا اجارہ لے رہے ہیں وقت کے پیسے لیتے ہیں کسی آفس میں آپ 8 گھنٹے کے پیسے لیتے ہیں 6 گھنٹے کے پیسے لیتے ہیں آپ ان 6 گھنٹے میں آپ کے 6 گھنٹے بکے ہوئے ہیں 6 گھنٹے کیا ہیں بکے ہوئے ہیں. ان 6 گھنٹوں کے دوران آپ اپنا ذاتی کام نہیں کر سکتے. ان 6 گھنٹوں کے دوران جو کام آپ کی ذمہ داری ہے آپ سوئی گیس کے لگنے کے ملازم ہیں آپ واقعہ کے ملازم ہیں آپ ناظرہ کے ملازم ہیں آپ بہار کے ملازم ہیں کسی بھی لگنے کے ملازم ہیں. ان 6 گھنٹوں کے دوران اپنا پورا کام پوری ایمانداری سے کریں. اگر ان 6 گھنٹوں کے دوران درمیانے انداز میں آپ 20 گھنٹوں کا کام کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنی گپوں کی وجہ سے اپنی چائے پانی کی وجہ سے اپنی عیاشی کی وجہ سے یا اپنے ذاتی کام کی وجہ سے آپ 20 کی جگہ 10 گھنٹوں کا کام کرتے ہیں تو آپ کے لیے اس دن کے آدھے ٹائم کی اجرت لینا جائز نہیں حرام ہے. اگر ہم دیکھیں ایک طرف جہاں پر مالک کے لیے حکم ہے کہ اپنے مزدور کی اجرت پوری کرے وہاں پر دوسری طرف یہ بھی لازم ہے کہ مزدور اپنی مزدوری بھی پوری کرے. جب ہم کسی کے ہاں ملازم ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم اس کے اجیر خاص ہیں اجیر عام ہیں.
اجیر خاص ہیں تو پھر اس کے پاس جب تک ہم ملازمت کر رہے ہیں جو وقت اس کا ہے اس وقت میں پھر ہم اپنا کام یا کسی اور کا کام نہیں کر سکتے. اور اگر ہم اجیر عام ہیں تو پھر ہم اس کام کے پیسے لیتے ہیں, وہ کام پورا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. یہ اجیر کی کس نے ہے, مزدور کی کس نے ہے؟ جب آپ مزدوری کر رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ میں کون سا مزدور ہوں, مزدور خاص ہوں, اجیر خاص ہوں یا اجیر عام ہوں. اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو ہو سکتا ہے کہ آپ اس مزدوری کے دوران وہ کام کر رہے ہو جس کی لینا آپ کے لیے جائز بھی نہ ہو, مزدوری لینا جائز بھی نہ ہو. اس لیے جہاں پر مزدور کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم ہے وہاں پر مزدور پہ بھی لازم ہے اپنے آقا اپنے مالک کے حقوق کا خیال رکھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان نشان ہے من ادعى حق امرئ مسلم بیمینہ فقد اوجب اللہ له النار. حضور نے فرمایا جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مانگ لے, پہلے بڑے وعدے تھے کہ میں بڑا خیال رکھوں گا, ہر مہینے تنخواہ بھی بڑھاؤں گا, بونس بھی دوں گا, کمیشن بھی دوں گا, یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, پہلے بڑی قسمیں. تو حضور نے فرمایا جو قسم کھا کر کسی مسلمان کا پھر حق مان لے اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو اس کے لیے حرام کر دیتا ہے. صحابہ نے فرمایا اگر جو تھوڑی چیز ہو, حضور نے فرمایا وَإِن كَانَ قَدِيبًا لِلْأَرَاضِ, اگر وہ پیلوں کے درخت کی شاخ بھی نہ ہو کہ میں تجھے پیلوں کے درخت کی شاخ دوں گا, اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا تھا, پھر بعد میں اس نے اس کا حق مار دیا, اللہ تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو واجب کرا دیتا ہے. یہاں پر جب پتہ ہو جائے کہ تیری مزدوری کی میں یہ اجرت دوں گا, بعد میں پھر مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرنا, ادائیگی نہ کرنا, وقت پہ نہ کرنا, ہونے کے باوجود ادھر ادھر بھی مارنا, یہ کم دینا, یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور وبال کرنے کے مستحق ہونے کے بعد دنیا میں بھی خرابی ہوگی اور قیامت والے دن بھی خرابی ہوگی. اس لیے ملازم چاہے وہ گھر کے ہوں یا دفاتر کے ہوں, آپ کے دکان کے ملازم ہوں یا آپ کی مسجد کا امام ہے وہ بھی آپ کا مزدور ہے, آپ کی مسجد کا خادم ہے وہ بھی آپ کا مزدور ہے, آپ کی مسجد کو صفائی کرنے والا وہ بھی آپ کا مزدور ہے, اگر آپ کسی دکان کے مالک ہیں, گارمنٹس کا کام کرتے ہیں تو آپ کے آگے کام کرنے والے وہ بھی آپ کے مزدور ہیں. ان کے حقوق کا خیال رکھنا, ان کے لباس کا خیال رکھنا. دیکھیں پہلے جس چیز آپ کے سامنے رکھی, جیسا آپ اپنا لباس پہنتے ہیں ایسا آپ کے مزدور کا بھی لباس ہونا چاہیے, جیسا آپ خود کھاتے ہیں ایسا آپ کے مزدور کا بھی لباس ہونا چاہیے. جس پیسے میں آپ کا اپنا گزارا نہیں ہوتا اتنا آپ کے مزدور کے پیسوں کا کیسے گزارا ہو سکتا ہے. اگر آپ کا اپنا گزارا دکان کی انکم منافع اگر نکالے تو 4 لاکھ بنتی ہے, پھر بھی کہتے ہیں بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اور آپ اپنے مزدور کو 20,000 میں دیتے ہیں, اس کے بھی بچے ہیں, اس کا بھی گھر ہے, اس کے بھی بل آتے ہیں, اس نے بھی بچوں کی فیس جمع کرانی ہوتی ہے, ادھر 4 لاکھ میں گزارا نہیں ہو رہا اور آپ اپنے مزدور کو 20,000 دے رہے ہیں, تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے حالات کے مطابق. کہتے ہیں پہلے تو فلانا بندہ جس کام کتنے لے لیا کرتا تھا, وہ تو 200 بھی لے لیا کرتا تھا, وہ تو 4 لاکھ بھی لے لیا کرتا تھا, ابھی ہم آپ کو 25,000 دیتے تو آپ کو نفع ہی ختم نہیں ہوتے. تو یہ بھی سوچے نا کہ اس وقت آٹا کتنے کا تھا اور آج آٹا کتنے کا. تو حالات کے مطابق مزدور کی اجرت ہونی چاہیے کہ جس میں کم از کم وہ اس کا بہترین گزارا ہو سکے. آج وہی مزدور 3 جگہ کام کرتا ہے, ایک دن میں 4 جگہ کام کرتا ہے, تب جا کے اس کا گزارا ہوتا ہے. تو ہم یہ کیوں کرتے ہیں کہ وہی مزدور جو ہمارے پاس کام کر رہا ہے وہ پھر کسی اور جگہ جا کرتا ہے, پھر کسی اور جگہ جا کرتا ہے, وہی وقت آپ اس سے لے لیں, وہی وقت آپ اس سے لے لیں, اور جتنا 3-4 جگہ جا کر وہ بیچارہ ذلیل ہوتا ہے وہی وقت آپ لے لیں, اور جتنا وہ آگے پیچھے سے لے کر سرکت چلاتا ہے ساری تنخواہ ایک ہی جگہ سے لے لیں, ایسا نہیں کر سکتے. اگر ہم اس کے حقوق کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ پھر ہمارا بھی 4 لاکھ میں گزارا ہو جائے گا. جب اس کے دن سے آپ یاد رکھیں, بعض یہ بڑے بزنس مین ہوتے ہیں, یہ دکانوں کے مالک ہوتے ہیں, تجار ہوتے ہیں, یہ سالانہ زکوٰۃ ہوتی ہے یا سالانہ یہ صدقہ خیرات کرنا ہوتا ہے تو راشن کی پیکٹ بنا کر پورے محلوں میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, پورا مہینہ افطاریاں کروا رہے ہوتے ہیں, اور جو بیچارہ اس کے پاس مزدوری کرنے والا ہوتا ہے اس کے بچوں کے کپڑے نہیں ہوتے. پہلا آپ اس کا ہے, پہلا حق رشتہ داروں کا ہے, اور اس کے بعد دوسرا حق آپ کے پاس کام کرنے والے مزدوروں کا ہے. آپ اس کو چھوڑ کر
جو آپ نے 5 لاکھ کی افطاریاں بعد کروانی ہیں 10-12 لاکھ کی، آپ یہ کریں نا 10-12 لاکھ بعد افطاریاں نہ کروائیں، اس کو آپ 25 لاکھ چکا دیتے ہیں نا، اس کی تنخواہ 50 لاکھ کر دیں، اور ہر مہینے کو جو آپ نے 10 لاکھ روپے دینا تھا اس میں سے 25 ہزار روپے کر دیں۔ اس لیے دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کریے، اور انشاءاللہ آپ کے دربار میں برکت۔ سوچنے کی بات ہے، پھر تھوڑی سی غلطی ہو جائے، تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا جاتا ہے کہ تو ڈھنگ کا کام نہیں کرتا، تو میرا نقصان ہی کرتا ہے، تو مجھے بات میں نہیں ہے۔ حدیث پاک سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ، ہم خادم کو، اپنے مزدور کو، اپنے غلام کو کتنی بار معاف کرنا، لیکن وہ تجھے موقع دے دیا، اب بس میرا تیرا گزارا نہیں ہے، میں کوئی اور بندہ بندوبست کرتا ہوں تو اپنا کوئی اور کام تلاش کر دے۔ نہیں، حضور کا کام ہے دین کو دیکھنا ہے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ حضور سن کر چپ رہے، خاموش رہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، حضور میں اپنے خادم کو کتنی بار معاف کروں؟ حضور سن کر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ سوال ہوا، حضور نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرۃ، اپنے خادم کو، اپنے مزدور کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرو۔ ایک دن میں 70 غلطیاں کرتا ہے، 70 دفعہ معاف کر۔ ہم تو 14 سال 15 سال 20 سال ایک بندہ ہمارے پاس کام کرتا رہتا ہے، اس کی تھوڑی سی غلطی کیا ملتی ہے، ہم کہتے ہیں گولی بسا بات دے سکتے ہیں۔ چاہے وہ مسجد کے معاملات ہوں، دکان کے معاملات ہوں، کسی کمپنی کے معاملات ہوں، کسی بھی جگہ کے معاملات ہوں، ہمیں اپنے مزدور کی حیا کرنی چاہیے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے تو ہمارے مزدور سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے حضور نے فرمایا ایک دن میں اپنے مزدور کو کتنی دفعہ معاف کر؟ 70 مرتبہ معاف کر۔ ہم تو تھوڑی سی غلطی کا حیا نہیں کرتے، ہم تو اس کی سفیداری کا بیان نہیں کرتے، اور وہ جب اس کی سفیداری ہو گئی ہم کہتے ہیں نا اب تو میرے کسی کام کا نہیں چل رہا ہے، یا پھر اس نے 40 سال 50 سال آپ کے پاس کام کیا، اسی کا حیا کر لیں کہ بابا جی صاحب آ جائے کرے، بیٹھ جائے کرے، ہم آپ کو تنخواہ دیتے رہیں گے، ہمارا پہلے بھی کام چلتا رہے گا، اب بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ جب اس کی سفیداری کا حیا کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں آپ کی حیا کرے گا۔ اب دیکھیں شکر، تو آج چونکہ مزدور دیکھا تو اس حوالے سے چند باتیں کی کہ مزدور کو اپنے مالک کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور مالک کو اپنے مزدوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ باتیں اور بھی بہت ساری تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، طارق صاحب ہوتے ہیں خود اعلان فرما دیں۔ 10 تاریخ تک ہمیں سولر کی پیمنٹ پوری کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ اعلان کر دیجیے گا، آپ سے جو حباب کوشش کر کے تاکہ جو پیمنٹ ہماری بقایا ہم ادا کر سکیں۔ اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد سنت ادا فرما۔